اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل نواز، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بکھر، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، بی ایس کلاسز کی جو اسلامیات لازمی ہے اس کا ایک پورشن ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کویسچن، مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لفظ سیرت کو دیکھتے ہیں تو سیرت کے لغوی معنی چال چلن کے ہیں، عادت کے ہیں، خصلت کے ہیں، طرز زندگی کے ہیں، کسی روش کو اپنانے کے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ جو لفظ سیرت استعمال ہوا ہے، یہ حالت، کیفیت اور حیت میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں سیرت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ ہے۔ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، ہم اس کو ہیڈنگ میں پڑھیں گے۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے جامعیت و ہماگیریت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ واحد عالم انسانیت کی شخصیت ہیں جو ہر طبقہ کے انسان کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی سا ایک شعبہ لے لیں، معیشت کو لے لیں، سیاست کو لے لیں، عدلیہ کو لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں روشنی اور رہنمائی موجود ہے۔ ایک شور ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شور ہے۔ ایک والد رہنمائی لینا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین والد ہیں۔ ایک منتظم کی حیثیت سے دیکھنا چاہے، سربراہ حکومت کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں، ایک معلم کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بطور ایک ماہر معاشیات کی حیثیت سے دیکھا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے رہنمائی ہی رہنمائی موجود ہے۔ ہم اس کی دوسری ہیڈنگ کو دیکھتے ہیں، بہترین عملی نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بہترین پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ مکہ المکرمہ سے جب لشکر اٹھتا ہے، مدینہ النبی کی اسلامی ریاست پہ حملہ آور ہوتا ہے تو مشورہ ہوتا ہے کہ خندق کھودی جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بہترین عملی نمونہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کدال ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کدال کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ہم اس کی تیسری ہیڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ مطالعہ سیرت النبی کی ضرورت و اہمیت، محفوظیت و استناد سیرت۔ عزیز طلباء، قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان میں جو سب سے زیادہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختلف صورتوں میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کی محفوظیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کی زندگی کے کئی پہلو، کئی سال ایسے ہیں جو انسانیت کی نظر سے پوشیدہ ہیں، ان کے احوال بیان نہیں کیے نہ تو تورات کے اندر بیان کیے گئے نہ تاریخ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے آپ کی زندگی کے کئی ایسے سال ہیں جس کو نہ تو انجیل بیان کر رہی ہے نہ ہی تاریخ بیان کر رہی ہے، وہ عالم انسانیت کے سامنے نہیں ہے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پیدائش مبارک سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک زندگی کا ایک ایک واقعہ محفوظ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی احوال کو ہوا کے تموج میں جذب نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے اوراق کی زینت بنایا ہے، اور آج 21ویں صدی کے مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آپ پر جو کلام نازل ہوا قرآن مجید، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج من قرآن مجید اسی طرح سے محفوظ ہے۔ مستشرقین خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب اس کے مد مقابل ہم دیکھتے ہیں تو تورات، زبور اور انجیل، اس میں تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، رد و بدل کیا گیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ہم اگلی ہیڈنگ کو دیکھتے ہیں، منشاء الہی کی تفہیم کا ناگزیر ذریعہ۔ عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صاحب استطاعت حج کرے۔ نماز کیسے پڑھنی؟ مطالعہ سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ زکوٰۃ دینی ہے، شرح کیا ہے، مسائل کیا ہے، کس طرح سے اس کو تقسیم کرنی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ حج ادا کرو، مناسک کیا ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منشاء الہی کی تفہیم کے لیے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناگزیر ذریعہ ہے۔ ہم اگلی ہیڈنگ دیتے ہیں، تقاضۂ ایمان و اطاعت۔ میرے اللہ کا حکم ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہمی جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے وہ تم لے لو۔ اور سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تقاضۂ ایمان و اطاعت ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، اخلاق کی درستگی۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہماری زندگیوں میں معاشرتی سطح کے اوپر جو مورل ویلیوز ہیں اس کا فقدان ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے اخلاق کی درستگی کر سکتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، انسانی حقوق کی پاسداری۔ عزیز طلباء، UN کو مینیفیسٹو، ILO بن گئے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، مختلف تنظیمیں وجود میں آئیں، کبھی انسانی حقوق کی تنظیمیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو خطبہ حجۃ الوداع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی پاسداری کی۔ عورت کے کیا حقوق ہیں، غلام کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ان کو ایک مقام دیا۔ پھر آخری ہیڈنگ ہے عظیم الشان کامیابیوں کا حصول۔ عزیز طلبہ، دنیا میں انقلاب آتے ہیں۔ فرانس کا انقلاب، لاکھوں انسان لقمہ اجل ہوئے۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، 9/11، یا پھر دنیا کے دوسرے انقلابات کو دیکھیں، چاہے وہ جس قسم کے انقلابات تھے، اس نے خون کی ندیاں بہا دیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، عظیم الشان کامیابیوں کا حصول ہے۔ 23 سال میں جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلا، اور اس 23 سال میں جو غزوات ہوئے ان میں ٹوٹل 1200 طرفین کا نقصان ہوتا ہے، ٹوٹل 1200۔ تو ہم سیرت سے کیا دیکھتے ہیں کہ عظیم الشان کامیابیوں کا حصول ہے۔ ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔